دنیا میں سب سے پہلا جو مکان بنایا گیا، جو سب سے پہلا گھر بنا، جسے ہم توحید کا مرکز کہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص ہوا، وہ پہلا گھر وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بنایا۔ بے مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نام یہ رکھا کہ وہ مکہ ہے، اور دوسری جگہ اس کا نام رکھا مکہ ہے۔ علماء نے لکھا مکہ مکرمہ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام قرآن نے ذکر کیا کہ اس کا نام مکہ ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا کہ مکہ اس زمین کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کا نام مکہ اس لیے ہے کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر کی کہ یہاں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ کی پرستش کے لیے جو مکان مختص کیا گیا ہے، اس کے خلاف جن لوگوں کا سر غرور اور گھمنڈ سے اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متکبرین کے سروں کو جھکا دیں گے۔ گویا اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہی ہے کہ اس زمین میں بڑے بڑے سر اگر اٹھیں گے تو اس زمین کی وجہ سے یہاں ان کے گھمنڈیوں کے گھمنڈ چور کر دیے جائیں گے، ان کے سروں کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ان کا تکبر خاک میں ملا دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے لوگوں کے سروں کو جھکا دیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں کیسے مغرور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو، جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اسی کعبہ مکرمہ کو آباد کرنے کے لیے، اس کے تعمیر کرنے والے معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ جب دعوت کا کام شروع فرمایا، جب آپ نے دین کی دعوت شروع فرمائی ہے، جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے اے لوگوں آؤ خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی سے آؤ آزاد ہو جاؤ، اس وقت بڑے بڑے مغرور لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم و زبردستی کیا تھا، ظلم و جور کا وہ بازار گرم کیا کہ آج بھی تاریخ پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا ظلم و ستم کیا گیا کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا سن 8 ہجری میں جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں سن 8 ہجری میں آپ 10,000 لشکر جرار کے ساتھ جب مکے پر تشریف لائے ہیں، وہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے مغرور لوگ تھے یا تو وہ پہلے مارے جا چکے تھے، ان کو قتل کیا جا چکا تھا، یا وہ آج کے دن مکہ مکرمہ کے فتح کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر کے یا کلمہ پڑھ رہے تھے، معافی طلب کر رہے تھے اور اپنی زندگی کی خیر منا رہے تھے۔ تو اس لیے اس کا ایک نام بکرا ہے۔ یہاں اس زمین پر بڑے بڑے متکبرین اور بڑے گھمنڈ والوں کے گھمنڈ چور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین سے اس دھرتی کو زمین کی ابتدا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پانی میں تھا، پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ ہم اس دھرتی کو پیدا فرمائے تو
گئی ہے۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں بیت اللہ کے سلسلے میں، مکہ مکرمہ کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کو، کہ یہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے، زمین کی ابتدا یہاں سے ہوئی، ہمارا وہ پہلا مقام، اور دوسری چیز ہمارے دل اور دلوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے، پوری دنیا کے درمیان میں ہے، درمیان سے تقریباً درمیان میں، تقریباً درمیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جیسے زمین ایک انسان کے جسم پر ناوی کا مقام ہوتا ہے، وہ ناوی کی طرح ایک مقام ہے جس کے سلسلے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ایک مکتیشور جو دھام ہے وہ زمین کا ناوی کا حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جب آپ پیدا ہوئے، آپ نے اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، آپ نے اس کی برکتوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے ایمان کا، ہمارے عقیدت کا، ہمارا روحانی مرکز وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو بنایا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اس بیت اللہ کی سرزمین پر جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جو بیت اللہ تعمیر ہوا، اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، پھر طوفان نوح کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا اور وہاں صرف نقش باقی تھے اور اسی کو طواف کیا جاتا تھا، لوگ طواف کرتے تھے کیونکہ انسانوں کے دلوں کا، عقیدت کا وہ مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ہوئے، عراق کے قریب وہ مقام ہے جس کا نام پور ہے، اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مکے میں کوئی آبادی تو تھی نہیں اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، بتوں کو بنایا جاتا تھا، بت فروخت کیے جاتے تھے، ایسے مقام میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا دنیا میں توحید کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں ایکیشور بات کو عام کرنے کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ابتدا سے مجاہدانہ زندگی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا اور اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں آپ نے دعوت کی ابتدا فرمائی۔ بہت مشہور واقعات ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، ان کی قوم نے آپ کو بتوں کی توڑنے کی وجہ سے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا تھا۔ جو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی وہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے گود میں ایک بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ مکرمہ کی اس سرزمین کو آباد کرنے کا ارادہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بڑی منتوں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے پروردگار عالم سے، رب تبارک و تعالیٰ سے، پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ خرابیوں کی طرف کتنا بڑھ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں اولاد کی ضرورت ہو یا اور کوئی ضرورت ہو تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے اور ہم کہاں جاتے ہیں، ہم کہیں مزار پر جا کر کے چادر چڑھانے کی بات کرتے ہیں، کہیں اور کچھ منت مانتے ہیں، جبکہ پیغمبر ولیوں سے بڑا مقام پیغمبروں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انعام والے
جو گروہ بنائے ہیں ان میں سب سے بڑا رتبہ پیغمبروں کا ہے۔ اور پیغمبر نے کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بھی پوری ہو گئی ہے، اب عمر کے اس دہانے پر ہے کہ جہاں اولاد نہیں ہو سکتی لیکن گھر میں اولاد کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے طلب کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دیجئے، ایک ایسی اولاد ہمیں دے دیجئے جو فرما بردار ہو، نیک اور صالح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم اور بردبار بیٹے کی بشارت دے دی، ایسا بیٹا کہ جو تکلیفوں پر صبر کر سکے اور قوم کی چیرہ دستیوں پر صبر کر سکے، ایسا ایک بیٹا، ایسی ایک اولاد ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ یہ وہ ابراہیم ہے جن کا پیدا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو اسی کی نسل سے پیدا کرنا تھا، اور اس مقام کو جو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولد اور مسکن بنانا تھا، اس مقام کو آباد کرنا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت عطا کر دی۔ یہ بیٹا ابھی گود میں ہے، ابھی معصوم ہے، ابھی شیرخوار ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن آزمائشوں سے گزارا ہے، کن امتحانات سے گزارا ہے، ایسا امتحان کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دے رہے تھے، آج کا بڑے سے بڑا مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا مومن کہتا ہو، اگر اسے اس کا حکم دے دیا جائے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لوگ اس کو پورا کر پائیں گے۔ ابھی شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ اور گود میں ہے اور اس کی ماں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں آج کعبہ مکرمہ ہے، جہاں مسجد حرام ہے، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ آرزو اور تمنائیں ہوتی ہے، آخری تمنا ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار مجھے وہ طاقت عطا فرما، مجھے وہ استطاعت عطا فرما جس استطاعت کی بنیاد پر ہم اپنے آنکھوں سے تیرے اس پاک اور مقدس گھر کی زیارت کر لے، اس خانہ کعبہ کی زیارت کر لے، اس کا طواف کرنے کی سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اس مقام پر جہاں اس وقت غیر آباد وہ مقام تھا۔ قرآن نے جسے وادی غیر ذی زرع کہا کہ جہاں چرند پرند بھی نہیں تھے اور جہاں درخت بھی نہیں تھے، پھل فروٹ بھی نہیں تھے، بس ہر چہار جانب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے دامن میں وہ مقام ہے، وہ زمین ہے، وہ وادی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ آیا، اور حکم یہ ہوا تھا کہ آپ کو بات بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو زبان سے اپنی بیوی سے گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے چھوڑ دیا وہاں، اور چھوڑ کر کے جب آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے پوچھا کہ بھائی یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ زندگی کا کوئی سامان ہے، یہاں مجھے چھوڑ جا رہے ہو، کیا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کر کے بتایا کہ ہاں یہ حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے۔ تو حضرت ہاجرہ نے وہاں ایمان کا ثبوت دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ کی زبان پر آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دل پہ کیا گزرے گی اور کیسی تکلیف ہوگی، کیسا درد بندھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس وادی میں جہاں زندگی کا ظاہری کوئی سامان نہیں تھا،
اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو چھوڑ آئے تو آگے آ کر کے آپ نے وہ درد بھری دعا مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی ذریت کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو تیرے اس محترم گھر کے پاس آباد کر دیا ہے، اس مقام پر آباد کر دیا ہے۔ حفیظ جالندھری بڑے خوبصورت انداز میں اس دعا کا منظوم ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، اے مالکی عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے اور یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اے پروردگار عالم ہم نے اپنے بیٹے کو، اپنے اسماعیل کو اور ان کی ماں کو یہاں آباد کر دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے پروردگار عالم ان لوگوں کو اس لیے یہاں آباد کیا ہے کہ تاکہ یہ نماز قائم کرے، یہ تیرے گھر کو آباد کرے اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، اس لیے ان کے لیے تو روزی کا سامان مہیا کر دے۔ کیا روزی دے؟ وارزقہم من الثمرات، اللہ کے ابراہیم نے کہا کہ ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما، ان کے روزی کا سامان پیدا فرما۔ اس مقام پر جہاں کوئی پھل فروٹ کے باغ نہیں تھے، ابراہیم کی نظر کہاں تھی؟ ابراہیم کی نظر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کہ میرا رب جب چاہتا ہے تو بے موسم پھلوں کی برسات کر دیتا ہے، اس لیے اللہ کے خزانے سے ابراہیم علیہ السلام نے طلب کیا کہ ان کو پھلوں میں روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے ایک زمانہ گزر گیا، وہاں آپ نے واقعہ سنا کہ صفا مروہ کی دوڑ حضرت ہاجرہ نے لگائی پانی کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو، ان اداؤں کو کتنا پسند کیا کہ آج ہر حاجی پوری دنیا کا مسلمان جب وہاں جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کس کا نام ہے؟ حج کسی کی اداؤں کا نام ہے، حج کسی کی وفاؤں کا نام ہے، کسی کی نقل اتارنے کا نام تو حج ہے۔ حاجی جب صفا مروہ پر دوڑ لگاتا ہے تو کیوں دوڑ لگاتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو، حضرت ہاجرہ کے اس دوڑ کو پروردگار عالم نے اتنا پسند فرمایا کہ حاجیوں سے کہا کہ تم حج پر جا رہے ہو تو حضرت ہاجرہ کو نہ بھولنا، صفا مروہ کی دوڑ لگانا۔ جیسے بیتابی کے عالم میں حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تمہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس یادگار کو تازہ رکھنا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کی اس دوڑ کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو کیا عطا فرمایا؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم چشمہ پیدا ہوا کہ جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چشمہ جو زمزم ہے، اس زمزم سے نکلنے والا وہ پانی پوری دنیا نہیں بلکہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اس پانی کے اندر وہ خصوصیت ہے، وہ زمزم کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ وہ لوگوں کے پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور بھوک کو بھی ختم کرتا ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور مشروب بھی ہے، وہ پینے کی چیز بھی ہے اور اس کے پینے کے بعد غذا بھی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کی برکت سے اس حرم کو آباد فرمایا، اور وہ حرم اس وقت سے آباد ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ہم نے یہ بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، یہ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اسی قوم میں سے ایک ایسا رسول دے جو انہی میں کا ہو۔ چنانچہ اس لیے حالی نے کہا ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل لبید مسیحا، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، نوید مسیح ہوں۔ مسیح علیہ السلام نے بشارت دی اور خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ایک اعلان آپ نے اور کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب بیت اللہ تعمیر ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ اپنی اونٹنیوں کے ساتھ اور سواریوں کے ساتھ یا پیدل آئیں اس بیت اللہ میں اپنے فائدے کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہت سے فوائد رکھ رکھے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز لگائی جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک حج کا تسلسل جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو ایسا آباد فرمایا تو یہ بیت اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، آپ کی ایثار کا، آپ کے جذبات کا وہ گہوارہ ہے، ہمارے دلوں کا مرکز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا طلب کریں، مانگیں، اے پروردگار عالم پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہم سب کو اس بیت اللہ کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔